بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا جی، آج جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ یہ کہ کیا جب سے طالبان افغانستان کے اندر آئے ہیں یا انہوں نے جو ایفرٹس کی ہیں وہاں پر افغانستان کو ہولڈ کرنے کی، یا چونکہ اب پوری دنیا کو پتہ ہے کہ آنے والے 5 سال یا اس سے بھی زیادہ جو ہیں وہ اب افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت لازماً طور پر رہے گی۔ اب بے شک وہ ان الیکٹڈ ہوں یا بے شک وہ زبردستی طور پر اقتدار کے اوپر قابض ہوئے ہوں، لیکن پھر بھی اختیارات اب افغان طالبان کے ہاتھ میں ہیں۔ تو یہ چیز پوری دنیا کو، خاص کر پاکستان کو اور ساؤتھ ایشیا ریجن کو یا ویسٹرن کنٹریز کو یا ڈیولپڈ کنٹریز اور یو ایس کو ایک فیئر دلوائے ہوئے ہے کہ کیا وہاں پر اب القاعدہ دوبارہ تو نہیں جنم لے گی، یا وہاں پر جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز جو دوسری ہیں IS ہے یا جیش محمد ہے یا لشکر طیبہ ہے، کیا یہ دوبارہ سر تو نہیں اٹھائیں گی، یا یہ دوبارہ سے اپنے آرگنائزیشن کو وہاں پر بیٹھ کے مضبوط تو نہیں کر لیں گی، اور پھر سے وہی 1990 والا ایرا جو کہ 2000 کے بعد شروع ہوا وہ دوبارہ تو نہیں شروع ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس طرح کے پروونسز، جس طرح کا یعنی کہ کاندھا پروونس ہے، وہاں پر جو ریموٹ ایریاز ہیں افغانستان کے اندر، اس طرح کے پروونسز اور خاص کر آن لائن جہادی چیٹ رومز کے اندر بہت سارے ایسے ایکسٹریمسٹ ہیں اسپیشلی طور پر القاعدہ کے یا القاعدہ کے سپورٹرز، جو اس بات کے اوپر بہت زیادہ خوش ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ طالبان نے ایک ہسٹورک سکسیس جو ہے وہ حاصل کی ہے۔ جہاں پر اسامہ بن لادن کی پکچر ہے، جس کو مئی 2011 کے اندر جو ہے ایبٹ آباد کے اندر بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز کے ذریعے جو ہے ان کو یعنی کہ مارا گیا تھا، اور یہ پاکستان کے یعنی کہ اندر تھے، اور 2011 کے اندر اوریجن ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ 2001 کے اندر 9/11 اٹیکس جو ہوئے جس میں تقریباً 3000 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، وہ اس کا الزام جو ہے وہ ان کے اوپر ہی عائد کیا جاتا ہے، لیکن یہ ان کو مارا 2011 کے اندر گیا تھا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور بات تو یہ ہے کہ US نے جس طرح ایک شیم فل وڈرا کیا ہے، اس نے طالبان اور القاعدہ کو وہی 20 سال پہلے والا عرصہ جو ہے وہ واپس لا کر دے دیا ہے، اور اس چیز نے ایک بوسٹ پرووائڈ کیا ہے خاص کر اینٹی ویسٹرن جہادیز موومنٹس کو، جو کہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اور ان کا گڑھ جو ہے افغانستان ہے۔ ان جہادیز موومنٹس کے لیے افغانستان جو ہے وہ ایک انعام کے طور پر ان کے پاس آیا ہے، یعنی کہ اس طرح جیسے پکا پکایا پھل جو ہے وہ ان کی جھولی میں آ گرا، اور اب یہاں پر یہ بیٹھ کر افغانستان کو بھی کنٹرول کریں گے، اور افغانستان کے اندر بیٹھ کر ہی وہ وہاں پر ہائیڈ ہو کے اپنی جو آرگنائزیشن ہے اس کو مضبوط کریں گے، اور اسپیشلی طور پر جو دولت اسلامیہ ملٹری گروپس ہیں وہ اپنے آپ کو اب ایک نیو سٹرانگ ہولڈ بنا کر رکھیں گے، خاص طور پر کیونکہ انہوں نے خلافت جو ہے وہ پروکلیم کی تھی سیریا اور عراق کے اندر، لیکن وہاں پر دولت اسلامیہ کو شکست ہوئی، لیکن اب افغانستان چونکہ ان کی جھولی میں آ گرا ہے، تو اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ جو جہادی ہیں یہ وہاں پر بیٹھ کر ویسٹرن جو پاورز ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی موومنٹس دوبارہ سے گو آن کریں گے۔ بہت سارے ویسٹرن جرنلز اور پالیٹیشین جو ہیں انہوں نے اس بات کی وارننگ دی ہے کہ القاعدہ آرگنائزیشن جو ہے وہ اب دوبارہ سٹرانگ ہو جائے گی افغانستان کے اندر۔ پرائم منسٹر بورس جانسن، برٹش کے پرائم منسٹر جو ہیں، انہوں نے ایک ایمرجنسی میٹنگ جو ہے ویسٹرن کنٹریز کی وہ بلائی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ تمام کنٹریز کو آپس میں یونائٹ ہو جانا چاہیے تاکہ افغانستان کے اندر کسی بھی قسم کا جو سیف ہیون ہے انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے لیے اس کو روکنا چاہیے، تمام ویسٹرن ممالک کو آپس میں یونائٹ ہو کر۔ اس منڈے کو یونائٹڈ نیشن کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل سے کہا ہے کہ وہ ان تمام ذرائع کو بالکل ختم کر دے جو کہ تھریٹ پیدا کرتے ہیں افغانستان کے اندر ٹیررزم کا، یعنی کہ ایسی تمام چیزوں کو ایلیمینیٹ کیا جائے جس کی وجہ سے کسی بھی قسم کا ٹیررزم کا تھریٹ اگر ہوگا۔ تو لہٰذا یہاں پر کیا یہ چیز شو کرتی ہے کہ طالبان جو ہیں ان کے آنے سے القاعدہ جو ہے اس کی بیسز وہاں پر مضبوط ہو جائیں گی؟ تو یہ بات اس کا آنسر ہے کہ نو، میرے خیال کے نزدیک اور بہت سارے ایکسپرٹس کے نزدیک بھی یہی آنسر ہے کہ وہ مضبوط نہیں ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ اب ایک لیگل سٹیٹس چاہتے ہیں، وہ گلوبلی طور پر اپنے آپ کو ریکگنائز کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ 1996 سے 2001 تک ان کا جو ایرا رہا ہے وہ ایک لونلی سٹیٹ جو ہے وہ رہی تھی طالبان کی، اور اس کو صرف 3 ممالک نے ریکگنائز کیا تھا، جس میں سعودیہ، پاکستان اور UAE یعنی کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو ہیں انہوں نے اس کو لیگل سٹیٹس ریکگنائز کیا، جبکہ باقی پوری
دنیا نے اس کو لیگل سٹیٹس ریکوگنائز نہیں کیا تھا۔ لیکن یہاں پر ایک ایڈیشنل بات یہ ہے کہ جو طالبان کے لیڈر اسامہ بن لادن جو ہیں مطلب طالبان القاعدہ کے لیڈر اسامہ بن لادن وہ اس وقت افغانستان میں ہی تھے جب انہوں نے 9/11 کے اٹیک کیے، اور امریکہ کی مانگ کے اوپر بھی انہوں نے ان کو اسامہ بن لادن کو جو ہے امریکہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ لہٰذا آج اگر طالبان کی صورتحال دیکھی جائے تو وہ اپنے آپ کو لیجیٹمائز کرنا چاہتے ہیں، بھلے ہی وہ ان الیکٹڈ ہیں، ان ڈیموکریٹک ہیں، لیکن وہ پھر بھی اسلامک ایمریٹس آف افغانستان کے اوپر اپنے آپ کو ریکگنائز کروانا چاہتے ہیں اور انٹرنیشنلی طور پر وہ ابھر کے آنا چاہتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ایک امپریشن پرووائڈ کرتی ہے کہ طالبان جو ہیں وہ کسی بھی قسم کی ایسی غلطی نہیں کریں گے جو کہ مطلب ان کے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہو یا ان کے اوپر الزام لگانے کا باعث ہو، جو کہ 20 سال پہلے کے حوالے سے ان کے لیے مشہور تھا۔ لہٰذا دوحہ کے اندر جو معاہدہ ہوا ہے فروری 2019 کے اندر، اس کے مطابق بھی اس بات کے اوپر کلیئر کیا گیا تھا کہ طالبان نیگوشیٹر جو ہیں وہ مطلب بالکل پیسفلی طور پر پوری دنیا کے اندر اپنے آپ کو ریکوگنائز کروائیں گے اور وہ اپنے آپ کو کمپلیٹ سیپریٹ رکھیں گے القاعدہ سے۔ تو یہ جو یعنی کہ تبھی جا کر ان کو جو ہے انٹرنیشنل طور پر ریکوگنیشن ملے گی۔ طالبان جو ہے مطلب کہا جاتا ہے کہ طالبان سے دے ہیو ڈن سو کہ انہوں نے وہ ایسا ضرور کریں گے جیسا انہوں نے معاہدہ کیا تھا، لیکن یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ طالبان کے ساتھ بہت ساری جو دوسری آرگنائزیشن جو ہیں ان کے بھی کلوز ٹائز جو ہیں وہ رہے ہیں، اور جب طالبان نے جو ہے ایک ریپڈ یعنی کہ آکوپیشن کی ہے افغانستان کے اندر جولائی اور اگست کے اندر، تو یہاں پر ان کے ساتھ بہت سے ایسے نان افغان فائٹرز بھی دیکھنے کو آئے ہیں جن کا تعلق افغان طالبان کے ساتھ نہیں تھا، اور یہ چیز اس واقع طور پر شو کرتی ہے کہ بھلے ہی مطلب ان کے درمیان آپس میں ڈیفرنس ہو، لیکن پھر بھی جو گراؤنڈ ریالٹی ہوتی ہے اس کے حوالے سے طالبان جو ہیں وہ مختلف ہیں، کیونکہ ان کے جو ورڈز ہیں وہ الگ ہیں، لیکن ان کی جو گراؤنڈ ریالٹی یا گراؤنڈ میئرز جو ہیں طالبان کے وہ الگ ہیں۔ اور 12 اگست کو طالبان جو ہیں وہ جب کابل کے بالکل کلوز آ گئے تھے تو اس وقت امریکہ کے جو یعنی کہ ریپرزینٹیٹیو ہے کابل کے اندر، انہوں نے اس بات کے اوپر ٹویٹ کی تھی کہ طالبان جو ہیں وہ اپنی دوحہ کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر بالکل انکنسسٹنٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جس طرح کا ایکشن کندھار، غزنی اور ہلمانڈ اور سلینڈر کے اندر انہوں نے جس طرح کے ایکشن لیے ہیں وہ مکمل طور پر ان کے معاہدے کے مخالف ہیں، اور اگر انہوں نے اسی طرح پاور اپنی مونوپلائز کی تو ان کو انٹرنیشنلی طور پر آئسولیٹ کر دیا جائے گا، ان کو ریکوگنیشن نہیں دی جائے گی۔ اب ویسٹ جو ہے اس کو ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں، مطلب اس کو ڈیفیکلٹیز پیش آ سکتی ہیں جہادیوں کو روکنے کے لیے، کیونکہ طالبان کا جو فوکس ہے وہ اب افغانستان کے اوپر رہے گا مکمل طور پر شریعہ لا کے حوالے سے۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ شریعہ لا افغانستان کے اوپر تو امپوز کریں، لیکن بارڈرز کے باہر ان کا شریعہ لا نہیں جانا چاہیے۔ لیکن بہت سارے جو دوسرے جہادی اور القاعدہ کے یا دولت اسلامیہ کے جو جہادی ہیں وہ ان کے نظریات الگ ہو سکتے ہیں، اور یہ بات ممکن ہے کہ جو نئی طالبان گورنمنٹ ہے وہ تو ان کو روکنے کی کوشش کرے، لیکن طالبان کی جو ہیں مطلب لیکن یہ یعنی کہ یہ جو جہادی ہیں القاعدہ اور دولت اسلامیہ کے، یہ اس ملک کے اندر ایسی جگہوں کے اوپر جا کر یا مطلب افغانستان میں ایسے مقامات کے اوپر جا کر اپنی کارروائیوں کو دوبارہ جاری کر سکتے ہیں جہاں پر یہ چیز ایک پوری دنیا کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اور ایک اندازے کے مطابق القاعدہ جو ہے اس کے کرنٹلی تقریباً 200 سے 500 ممبر جو ہیں وہ کاندھا پروونس کے اندر موجود ہیں، اور کاندھا پروونس جو ہے وہ ایک کافی زیادہ امپورٹنٹ پروونس ہے اپنی جیوگرافی کے حوالے سے، کیونکہ اس کی جیوگرافی کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے اور وہاں پر بہت سارے ڈینس فوریسٹ ہیں، یعنی کہ وہاں پر کافی زیادہ جنگلات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور اس کی ڈیفیکلٹی کافی زیادہ سٹرونگ اور ڈیفیکلٹ ہے۔ لہٰذا اگر وہاں پر طالبان یا مطلب القاعدہ کے لوگ چھپ جاتے ہیں تو طالبان کو بھی وہاں ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر القاعدہ کی فورسز یہاں پر گرو کرتی ہیں تو یہ چیز ویسٹ کے لیے کافی زیادہ ایک خطرناک ہو جائے گی، کیونکہ ویسٹ جو ہے وہ پہلے مکمل طور پر ریلائی کرتا تھا افغانستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے جس کا نام ہے NDS، وہ NDS کے اوپر، امریکہ کے اوپر، برٹش کے اوپر، اور دوسری افغان اسپیشل فورسز جو ہیں وہ پچھلے 20 سالوں سے ان کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتے آئے ہیں کہ ان کی رپورٹس جس طرح کی ہوں گی اسی طرح کا ایکشن جو ہے وہ لیا جائے گا القاعدہ کے اگینسٹ۔ لیکن اب صورتحال جو ہے وہ بالکل مختلف
مختلف ہے۔ افغانستان جو ہے وہ اس کو ٹارگٹ کرنا انٹیلیجنس کنٹیکسٹ میں ایک مشکل بات ہو چکی ہے، کیونکہ وہاں پر ان میں سے کوئی بھی نہیں رہا، نہ تو یو ایس، نہ افغان فورسز، نہ برٹش، نہ این ڈی ایس، یہ سب طالبان کے انڈر آ چکا ہے۔ اور اب یہاں پر خطرہ ہے کہ اگر کسی بھی قسم کا کوئی ٹینک کیمپ یعنی اس طرح کے کوئی کیمپس جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے گئے کہ جہاں پر القاعدہ جو ہے وہ گرو کر رہی ہے، تو امریکہ کے پاس صرف ایک آپشن ہوگا، اور وہ آپشن ہوگا کہ وہ وہاں پر صرف ڈرون سٹرائک کر سکتے ہیں یا کروز میزائل جو ہے وہ وہاں پر مار سکتے ہیں، جس طرح کے ڈرون سٹرائک وہ اسامہ بن لادن کے خلاف 1998 میں کرتے رہے ہیں۔ لہٰذا یہ مکمل طور پر ڈیپینڈ کرتا ہے اب پاکستانی اتھارٹیز کے اوپر کہ وہ کتنا زیادہ الاؤ کرتے ہیں فارن فائٹرز کو اپنی زمین استعمال کرنے کے لیے، اور وہ بھی افغانستان کے خلاف، جبکہ پاکستان بہت مرتبہ کہہ چکا ہے کہ وہ اب امریکہ کا پپٹ جو ہے وہ نہیں بنے گا اور اپنی زمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا۔ تو اس بات کا خطرہ تو پھر بھی منڈلاتا ہی رہے گا کہ کیا طالبان جو ہیں وہ واپس مطلب القاعدہ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے، تو یہ خطرہ پھر بھی رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ایسے خطرات سے تمام ممالک کو، پوری دنیا کو محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ آج کے لیے اتنی، باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔